ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق. رب کائنات نے انسانیت پر جو سب سے بڑا احسان عظیم فرمایا ہے، جو انسانیت کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے، اس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کے فیضان کا اس پر سایہ ہے. وہ یہ کلام ہے جو اللہ کی طرف سے آیا ہے، اور جو ابراہیم، جو حضرت ابراہیل علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرما کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا. اس سے بڑا کوئی سرمایہ کسی مسلمان کے لیے نہیں ہو سکتا. یہ اس قدر قیمتی اور پاکیزہ اور منزہ اور مبرہ ہے کہ اس کے ساتھ ذرا سی بھی زیادتی یا اللہ کے پاک کلام کے ساتھ معمولی سا بھی بے احتیاطی اللہ کو قطعاً نہ پسند. اللہ نے یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نازل فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا، تو اس کی حفاظت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کو بھی داؤ پر لگا کر اس پیغام کو انسانیت تک پہنچایا. اس پرفتن دور میں ہم چل رہے ہیں، یہ قرب قیامت کا زمانہ ہے. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بتائی، ان میں سے جو بڑی بڑی نشانیاں ہیں جن کو آیات کبریٰ کہتے ہیں، صرف وہ باقی رہ گئی ہیں. جو عام نشانیاں ہیں وہ تو آج ہم کھلیاں ہماری بچت صرف اور صرف اس بات پر ہے جو اللہ کی طرف سے اس قرآن کی صورت میں آئی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت خیر الانام کی خوبصورت اور پاکیزہ جو آپ نے اس میں اپنی ادا فرمائی، وہی سب سے بڑا قیمتی چیز ہے جو کسی مسلمان کا اثاثہ ہو سکتا. آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے اس زندگی کے نظام کے ساتھ بڑے بڑے کھلواڑ ہو. جو کافر اسلام کے ساتھ سلوک کر رہا ہے وہ تو کافر ہے، اور ہم بھی اگر
اللہ کے اس پاک کلام کی شان اور عظمت کا تحفظ نہیں کریں گے تو پھر ہمارا انجام بھی نہیں جیسا ہوگا۔ یہ بات تو طے ہے۔ ہمارا ایک المیہ یہ بھی ہے کہ ہم کہتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناراضگی پر اظہار کے لیے آیتیں نازل فرمائی ہیں وہ تو ابو جہل اور ابو لہب اور ان کے لیے ہمارے لیے تو ہیں نہیں۔ اور جس میں جنت اور اللہ کے انعامات کا تذکرہ ہے وہ کہتے ہیں وہ ساری ہمارے۔ اللہ کرے ایسا ہو، مگر پھر بھی ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم اللہ کے دین کے ساتھ وفا کرنے والی زندگی گزار رہے ہیں یا اس سے بچ بچ کر چلنے والی زندگی گزار رہے ہیں، کیونکہ اللہ کے فیصلے تو اٹل ہیں۔ یہ تو قرآن جو ہے یہ صرف ابی جہل کے لیے نہیں اترا، یہ جب تک یہ جہان رہے گا اور اس جہان میں آخری انسان رہے گا یہ اس کے لیے بھی اترا۔ تو اس لیے آج کے اس ماحول میں ہمارے پاس سب سے بڑا جو قیمتی اثاثہ ہے وہ ایمان ہے، اور جتنا بھی اس کے لیے زور لگانا پڑے مسلمان کو لگا کر اس جہان سے جاتے ہوئے اپنا ایمان بچا کر لے جانا چاہیے، ورنہ اللہ کی طرف سے ناراضگی کے بڑے عجیب و غریب انداز میں اللہ نے وہ کہہ رہا ہے ان الذین کذبوا بآیاتنا، یہ جو میں نے آیاتیں نازل کی، یہ جو میں نے قرآن بنا کر تمہیں دیا ہے، جو اسلام کے لیے میں نے محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر قیامت تک کے لیے تمہیں ہر قسم کی دوسری کوئی نبوت، کوئی کتاب، کوئی قرآن، کوئی اسلام سب سے مبرہ کر دیا ہے، تمہارے لیے صرف میں نے اپنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی مبعوث فرمایا ہے، تم اس کے ہو کر رہتے ہو یا اپنی مرضی کرتے ہو۔ باتیں بڑی واضح ہیں، اس میں کوئی لگی چھپی یا کوئی غلط یا کوئی اس میں اگر پگر نہیں۔ وہ فرما رہا ہے ان الذین کذبوا بآیاتنا، اگر کسی نے میرے قرآن میں نازل ہونے والی کسی بھی آیت مبارکہ سے اس کو جھٹلایا یا اس کو آج کے زمانے میں ناقابل عمل بتایا کوئی بھی آیت، اور اگر اس نے میرے اس پاک کلام کی حفاظت اور تحفظ سے غفلت کی تو پھر میرا جو وہ فیصلہ ہے وہ ابھی سے سن لو، اس نے قرآن میں بنا دیا ہے میرا فیصلہ کیا ہے۔ کہتا ہے ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا، تکبر ہوتا کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کبھی کپڑے اچھے پہن لیتا ہوں، میرے پاس سواریاں جو ہیں وہ اچھی ہوتی ہیں، اور مجھے یہ جو ہے اچھا لگتا ہے کہ میں صاف ستھرا رہوں، اس طرح رہوں، کیا یہ بھی کبر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جمال ہے، اسلام کی شان ہے، کیونکہ جب تم بطور مسلمان دوسرے انسانوں میں جاؤ گے تو تم صاف ستھرے نظر آئے ہوئے تو یہ گویا تم اسلام سے محبت کا اظہار کر رہے ہو، یہ کبر نہیں ہے۔ پھر آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خود بڑا جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے، پھر کبر کیا ہے؟
کبر یہ ہے کہ ایک طرف ہماری خواہشات ہے، ہماری مرضی ہے، ہمارا چوائس ہے، اور دوسری طرف اللہ کا حکم ہے اور محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت خیر الحرام۔ اگر ہم نے قرآن کے حکم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت خیر الحرام کو پس پشت ڈالا اور اپنی مرضی کے راستے پر چلے تو یہ کبر کا سب سے بری ترین صورت ہے۔ اس پر اللہ نے کہا ہے اگر تم نے میری آیات کو جھٹلایا اور اس پر کبر کیا تو میرا فیصلہ بھی بڑا اٹل ہے۔ کیا؟ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، فرمایا لا تفتح لهم ابواب السماء۔ میرے بھائی، جب اس جہان سے جانے کا وقت آتا ہے اور ملک الموت آتا ہے تو اس وقت روح قبض کرنے سے پہلے اس کے ساتھ ہماری کچھ بات چیت ہوتی ہے۔ وہ آتے ہی دیکھ لیتا ہے کہ یہ کس کماش کا بندہ، اس کی روح کو کھینچنے کے لیے جب وہ ہاتھ بڑھاتا ہے تو انسان کے اندر جو روح ہے وہ کبھی ادھر بس بدن کے حصے میں چھپتی ہے، کبھی ادھر، مگر اس وقت وہ چھپ کر جسم سے باہر تو نہیں جا سکتی ہے، تو اندر ہی، وہ تو کھینچے گا وہ عزرائیل اس کو۔ جب وہ کھینچتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے دین کے باغی کا اس وقت ایسا ہوتا ہے جیسے نہایت کانٹوں سے بھرے ہوئے کسی شاخ پر آپ مل مل کا کپڑا ڈالیں اور پھر اس کو کھینچے، جیسے وہ تار تار ہوتا ہے اسی طرح اس کی روح جو ہے وہ بھی تار تار ہوتا ہے۔ اور اللہ فرما رہا ہے یضربون وجوہہم وادبارہم، ان کے چہروں پر مارا جاتا ہے اور ان کی پیٹھوں کے اوپر بھی اللہ مارتا ہے۔ یہ تو ابھی سانس نکل رہا، اس کا جرم کیا ہے؟ اس کا جرم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاک کلام اس تک آیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایک آیت مبارکہ کی گرہ کھول کھول کر لوگوں کو بتایا۔ صحابہ کبار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اپنی جانوں پر کھیل پر اس پر عمل فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میدان میں کھڑے ہو کر، زرہ پہن کر، تلوار ہاتھ میں لے کر، دشمن کو للکار کر اللہ کے دین کا فرض نبھایا۔ معمولی بات ہے؟ تو اللہ کہتا ہے اگر تم اس بات کے باغی ہوئے ہو یہاں میرا قرآن اور میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت خیر الانام کی بے حرمتی کھلے آنکھوں دیکھتے ہو اور چپ کر کے اپنی دنیاوی مصلحت سے نظر نیچی کر کے گزر جاتے ہو تو گویا تم بھی اسی میں شامل ہو گئے۔ اور اس کے لیے اللہ کہتا ہے میرا یہ فیصلہ ہے کہ جب تمہاری روح یہاں سے نکلتی ہے اور میرے حضور لائی جاتی ہے تو اللہ کہتا ہے مجھے اتنا غصہ آتا ہے کہ میں اس کی روح کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلواتا، میں کہتا ہوں مت کھولو اس کو، لا تفتح لہم ابواب السماء، آسمان کے دروازے میں اس کے لیے نہیں کھولتا ہوں۔ جب روح لے جائی جا رہی ہوتی ہے تو جو نیک ارواح ہوتے ہیں جب وہ آسمان کی طرف آتے ہیں تو آسمان پر جتنے فرشتے ہوتے ہیں وہ بھی اس روح کو سلام کرتے ہیں۔ یہ کوئی افسانے تو نہیں نا جو قرآن میں لکھے ہوئے ہیں، یہ تو پکی بات ہے۔ وہ بھی اس کو سلام کرتے ہیں، اور بعض احادیث کی روایات میں ہے کہ کچھ فرشتے اس کی نیک روح سے خوش ہو کر اس کے ساتھ چل پڑتے ہیں، حتیٰ کہ جب وہ اللہ کے حضور روح پہنچتی ہے تو فرشتوں کا بھی ایک لشکر اس کے ساتھ ہوتا ہے۔
میرے بھائی اللہ کے کلام سے وفا کرو، اس کا ہمارے پاس کوئی اور علم البدل ہو سکتا ہے؟ میں نے عرض کیا قرب قیامت کا زمانہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قرآن واضح طور پر ہر ایک کا انجام بتا رہا ہے۔ وہ کہتا ہے اگر کوئی میرے دین کا مجرم اس جہان سے جاتا ہے تو میں اس کے لیے یہ دروازے آسمان کے نہیں کھولتا، لا تفتح لہم ابواب السماء۔ جب بتایا جاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ یہ روح آ رہی، اللہ فرماتا ہے اس کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولو اور وہیں سے اس کو جہنم کے گڑھے میں پھینکو۔ یہ اللہ کے حضور حاضر ہونے کے قابل ہی نہیں، اس کو آسمان کے دروازے نہیں کھولے۔ اب ہم خود اپنی گریبان میں جھانک کر یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ فیصلہ کر سکتے ہیں، یہ ہم اپنے بارے میں خود سب سے زیادہ جاننے والے ہیں کہ ہمارے ساتھ اگر آج اللہ کا حکم آ جائے اور موت آ جائے تو ہمارے ساتھ کیسا ہوگا، اب کہاں کھڑے۔ فیصلہ اس کا بڑا واضح، اس میں کوئی چیز بھی، یہ بڑی آسان اردو ہے، لا تفتح لہم ابواب السماء، میں نے آسمان کے دروازے نہیں کھولنے اس کے لیے۔ ولا يدخلون الجنۃ، اور جنت اصول کی بات ہے، اس کے لیے آسمان کا دروازہ ہی نہیں کھلا، اس کے لیے جنت کہاں سے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فیصلہ ایسا ہے، فرمایا اس کا جنت میں داخلہ ایسے ہے حتیٰ یلج الجمل فی سم الخیاط، اس کو اس وقت جنت کا دروازہ آسمان کا تب کھلے گا جیسے کوئی یہ کہے کہ سوئی کے نکے سے اونٹ گزر گیا۔ اتنی عجیب مثال، تو کیا یہ سوچنے کی بات ہے کہ اگر اللہ کا اتنا سخت فیصلہ ہے اور اس نے قرآن میں اعلان کر دیا ہے کہ جس نے میرے قرآن کے ساتھ وفا نہیں کی بلکہ اس کے اوپر زبان درازیاں کی، اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کا تمسخر اڑایا، اللہ کی طرف رجوع کر کے نہیں آیا ہے، سنت خیر الانام کو اس نے اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا نہیں بنایا، تو کہتا ہے میرا بھی فیصلہ لا تفتح لہم ابواب السماء، میں نے نہیں کھولنا دروازہ، میرا بھی فیصلہ۔ اور اس کے لیے ولا يدخلون الجنت، جنت میں داخلہ اس کے لیے ایسا ہی ہے جیسے حتیٰ یلج الجمل فی سم الخیاط، جیسے کوئی یہ تصور کرو کہ کیا سوئی کے نکے سے اونٹ گزر جائے گا، اگر وہ نہیں گزرتا تو اللہ کہتا ہے میں بھی نہیں بخشتا، اس نے میرے دین کے ساتھ تمسخر کیا۔ تکذیب، علماء فرماتے ہیں تکذیب جو ہے اس کی کئی قسمیں، جس قسم کا وہ جو آدمی برتاؤ اللہ کے دین سے کرے گا اسی قسم کا اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے۔ ایک تکذیب یہ ہے جیسے کوئی کہے میں نہیں مانتا قرآن کچھ بھی نہیں ہے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، ایک یہ تکذیب۔ ایک یہ ہے کہ ہم قرآن کو مانتے تو ہیں مگر قرآن کی نہیں مانتے، یہ بڑا جذب ہے، یہ بھی بڑا سنگین ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہم مانتے ہیں مگر جب کہیں اپنے آپ کو اللہ کے دین کی عظمت اور تقدس کی پاسبانی کے لیے کھڑا ہونا پڑے تو ہم چپ کر کے سر جھکا کر آنکھیں بند کر کے آرام سے بھول جاتے ہیں، میں نو کیجیے آپ پہ گھٹن کی جڑے کر، یہ بھی تقسیم ہے۔ تو یہ ساری جتنی ہم تقریبوں کے فن کے مظاہرے اپنی طرف سے کر رہے ہیں
تو اللہ کہتا ہے جب تم میرے پاس آؤ گے تو مجھے تمہاری روح کے ایک ایک ذرے کا پتہ ہے کہ تم میرے دین کے ساتھ کیسی زندگی گزار کے آ رہے ہو، اس سے تو نہیں چھوٹ سکتے آپ۔ تو اس کا فیصلہ ہے، کہتا ہے لا تفتح لہم ابواب السماء، میں نے آسمان کے دروازے نہیں کھولے ولا يدخلون الجنہ، اس کو میں نے جنت کی ہوا نہیں لگنے دی، حتیٰ یلج الجمل فی سم الخیاط، حتیٰ کہ جیسے اونٹ جو ہے سوئی کے نکے میں سے نہیں گزر سکتا، اسی طرح وہ بھی جنت میں نہیں جا سکتا، اور اس کے لیے آسمان کا دروازہ نہیں کھولتا۔ یہ کہتا میرا بھی فیصلہ۔ تو اس لیے ہم یہاں بھی ہیں، یہ سال بھی ہیں، اس جگہ بھی ہیں، جیسے بھی ہیں، ہم سب سے پہلے مسلمان، اور مسلمانی کا سب سے پہلا بنیادی اصول کیا ہے کہ ہم اللہ کے ہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاتل، یہی کلمہ ہے۔ اور کیا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، ہم اللہ ہی کے محمد رسول اللہ، اور ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاتل۔ آج کل ربیع الاول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سے محبت مظاہرے بھی ہوتے ہیں، دل و جان سے بھی لوگ کرتے ہیں، اچھا کرتے ہیں، مگر سب سے بڑی محبت کا جو اظہار ہے، جو مظاہرہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اپنی جان لڑا دیں، اللہ کے دین کی عظمت اور تقدس اور جھنڈے کو گاڑ دیں، اور غلیظ کافرانہ پلید طاغوتی نظام کے کھنڈرات کے اوپر اسلام کا جھنڈا لہرا دیں۔ یہ سب سے بڑی محبت ہے۔ اس کا ہم اگر بازار میں کھڑے ہو کر اظہار نہ بھی کریں تو اللہ کو پتہ ہے یہ میرے دین کا محبت۔ یہ جو قرآن کی آیتیں ہیں یہ صاف ستھری سیدھی بالکل ڈنکے کی چوٹ بات کرتی، ان میں کوئی لگی لپٹی نہیں، یہ محکمات میں سے ہے۔ قرآن کریم کے اندر جو احکام آیا ہے علماء کہتے ہیں وہ تین قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک جو ہے وہ محکمات ہیں، محکمات وہ ہوتے ہیں جن کے اندر کوئی کسی قسم کے شک شبے کی گنجائش ہی نہیں ہو سکتی، جو بالکل سیدھے صاف ستھرے ہیں، جیسے یہ آیات، یہ محکمات ہیں۔ دوسرے متشابہات ہیں، وہ کیا ہے؟ جس کے لیے ہمیں عالم کے پاس جانا پڑے گا، سنت خیر الانام حدیث مبارک دیکھنی پڑے گی تاکہ اس قرآن کے حکم کی ہمیں پوری طرح صحیح سمجھ آ جائے، وہ متشابہات ہیں۔ اور تیسرے کیا ہے؟ مقطعات، ان کے بارے میں ہمیں نہیں پتہ، وہ صرف آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اور اللہ کی ذات کے درمیان کا معاملہ ہے، اس میں ہمیں پتہ نہیں۔ تو یہ جو آیت مبارکہ ہے یہ تو صاف ستھری سیدھی بالکل ڈنکے کی چوٹ بتا رہی ہے کہ میرے دین کے معاملے میں اگر تم لوگوں سے یہ خطا ہوئی کہ میرے دین کی تکذیب تم سے سرزد ہو گئی اور تم نے کبر کیا اس بات سے، ایک طرف اللہ کا دین ہے اور ایک طرف کفر اور طاغوت ہے، اگر تم مسلمان کا دعویٰ ہونے کے باوجود اللہ کے دین کو چھوڑ کر دوسری طرف رخ کیا تو تم نے بہت بڑا کبر کیا، اللہ کی ذات کے ساتھ کبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس کے اندر ایک رائی کے برابر بھی کبر ہوا اس کو حشر کے دن جنت کی خوشبو تک نہیں آئی۔ تو اللہ فرماتا ہے میرے دین کے ساتھ کھلواڑ نہ کرو،
اس کی تکلیف یہ بہت قیمتی. حضرت خبیب بن عرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرکین مکہ سے پکڑے گئے. وہ انہیں لے کر مکہ لے گئے. وہاں ان کی میٹنگ ہوئی. انہوں نے فیصلہ کیا کہ جس بندے کو اس نے فلاں جہاد میں قتل کیا تھا تلوار سے، آج اسی بندے کے خاندان کے افراد کے ہاتھ میں تلوار دی جائے گی اور انہیں کہا جائے گا اس کے بدن کے چترے اڑاؤ. اس کو میدان میں لایا گیا. تاریخ کی بڑا عجیب بات ہے. اس کے بعد وہ لوگ آ گئے جن کے خاندان والوں کو اس نے جہاد میں قتل کیا تھا، وہ بھی آ گئے. مکے کے سردار بھی آ گئے. اس وقت ابھی سفیان مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ بھی آ گئے. انہوں نے آ کر وہ ہجوم کو کہا کہ بھائی میں اس سے ایک بات کرتا ہوں، اگر یہ میری بات مان گیا تو پھر اس کی جگہ جتنا بھی آپ کہیں گے میں اس کا فدیہ دے دوں گا، اور اگر اس نے میری بات نہیں مانی تو پھر تم جانو. اور میں کہا کرو بات. خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی سفیان نے کہا بات یہ ہے کہ تم اس وقت ہمارے مجرم ہو اور تمہارے جرم کی وجہ تمہاری محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت ہے، غلامی ہے. وہی وجہ ہے دشمنی کی، اور تو کوئی وجہ نہیں. اگر تم میرے سامنے ساری اس مجلس میں یہ کہہ دو کہ محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین جو ہے میں اس سے بری ہوتا ہوں، یا محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دین کے اس اسلام پر ڈال کر ہمارے ساتھ زیادتی کی، یہ کہہ دو تو میں تمہیں جان بخشی کروا دوں گا. جو اگر انہوں نے کوئی مطالبہ کیا تو میں پر. اب اس کا جواب آ رہا ہے. اسے پتہ ہے کہ تلوار سے میرے چیتڑے اڑائے جائیں گے. اب کہہ گئے، بندے کھڑے ہیں تلواریں لیے ہوئے، تلواریں چمک رہی ہیں. اس نے کہا اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ میری جان کے چتھڑے بھی سب چلے جائیں مگر محمد اور رسول اللہ کو کانٹا بھی نہ چھوٹے. اب اندازہ کرو جب وہ اس کی روح گئی ہوگی تو پھر اللہ نے اس کے ساتھ کیا سب. جب اسے پھانسی پر چڑھایا جا رہا تھا اور اس کے قتل کیا جا رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مدینہ تو نبی میں وضو فرما رہے تھے. اچانک جب وہ وضو فرماتے ہوئے خادم پانی دے رہا تھا اور آپ وضو فرما رہے، اچانک آپ کے زبان مبارک سے نکلا السلام علیکم وعلیکم السلام یا خبیب. وہ بندہ جو وضو کرا رہا تھا صحابی، اس نے عرض کی یا رسول اللہ خبیب تو مکے میں ہے، وہ تو پکڑا گیا تھا، اس کو تو سنا ہے وہ قتل کر رہے ہیں، تو آپ نے اس کے سلام کا جواب دیا ہے، یہ آپ نے کیسے کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبیب کو قریش مکہ وہاں پھانسی چڑھا رہے، تلواروں سے اس کا جسم کاٹ رہے. اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جان دیتے ہوئے اسلام پر اس نے عرض کی اے اللہ میں تیرے حضور آ رہا ہوں اور اس جہان سے جاتے جاتے میرے سلام محمد رسول اللہ تک مدینے میں پہنچا دے. فرمایا مکے سے ہوا خبیب کے سلام لائی ہے یہاں میرے پاس، اس کا جواب دیا ہے وعلیکم السلام یا خبیب. تو اللہ کہتا ہے میرے دین سے وفا کرو
بڑا فائدہ ہوگا، بڑا مزہ آئے گا تمہیں میرے پاس آتے ہی۔ حضرت ابن غزیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر میں کھڑے، صف بندی ہو رہی ہے۔ سعد بن غزیہ اس بندے کا نام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھڑی مبارک سے صفے درست کرا رہے ہیں۔ آپ نے وہ تھوڑا سا آگے کھڑے تھے، آپ نے اس کے جو ہے جسم پر چھڑی سے ٹھوکا لگایا، سعد پیچھے ہو جاؤ، صحیح صف میں آ جاؤ۔ اس نے کہا یا رسول اللہ آپ نے تو میرے ساتھ زیادتی کر دی، آپ کا فرمان ہے زیادتی کا بدلہ ہے، میں تو آپ سے بدلہ لوں گا، آپ نے مجھے کیوں مارا؟ صحابہ اس کو دیکھ کر ہٹ کے بکتے ہوئے یہ کیا کہہ رہا ہے؟ انہوں نے کہا تیرا ہوش ٹھکانے ہے تو کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا میرا ہوش بالکل ٹھکانے ہے، آپ کا اور میرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے، تم لوگوں کا معاملہ نہیں، چپ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پشت مبارک سے کپڑا قمیض مبارک اوپر کی اور سعد بن غزیہ سے فرمایا آؤ بدلہ لے لو۔ وہ بڑا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کے بوسے لیے، فرمایا یا رسول اللہ میرا بدلہ ہو گیا بات۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پایا سعد اس وقت تو دشمن سامنے ہے، بدر کا میدان کارزار گرم ہو رہا ہے، تلواریں چلنے والی ہیں، اور تجھے یہ کیا سوجی، یہ کیا کیا تم؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے پتا تھا، کوئی پتہ نہیں، میں نے کہا کیا ہو، کتنوں کے سر اڑیں گے، میرے ساتھ کیا سلوک ہو، ممکن ہے میں بھی اللہ کے دین پر واری نیاری ہو جاؤں اور اللہ کے حضور جاؤں تو اللہ مجھ سے پوچھے خبیب کیا کر کے آئے ہو زمین پر میرے دین کے ساتھ، تو جب اللہ کے حضور حاضری ہوگی تو میں اسے کہہ دوں گا تیرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کے بوسے دیتا دیتا آ رہا ہوں تیرے پاس۔ تو اللہ کہتا ہے میرے دین کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اگر تم نے میرے دین کے ساتھ دو نمبری کی تو اس کا نتیجہ بہت ہی عجیب ہے۔ فرمایا حتیٰ یلج الجمل فی سم الخیاط، میں تجھے جنت میں ایسے نہیں جانے دوں گا جس طرح کسی سوئی کے نکے سے اونٹ نہیں گزر سکتا، تو بھی نہیں جائے۔ یہ بھی میرا فیصلہ ہے، یہ قرآن کی آیت ہے۔ اللہ کہتا ہے وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، ایسے مجرموں کے ساتھ میں یہی سلوک کروں، یہ میں بتا دوں، مجھے اپنا دین سب سے پیارا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہر و مقدس اس دین کے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ فرمائے آپ کب سے نبی تھے؟ سوال ہوا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث مبارکہ ہے، کنت نبیّا وآدم بین الروح والجسد، آپ نے فرمایا میں اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا جب آدم علیہ السلام ابھی روح اور جسم کے درمیان تخلیق ہو رہے تھے، میں تو اس وقت نبی تھا، مگر وہ ذات اللہ کے دین کے لیے میدان میں کھڑی ہوئی کہ نہ ہوئی۔ صحابہ حکام تھے، وہ اللہ کے دین کی عظمت اور تقدس کی پاس پانے کے لیے میدان میں کھڑے ہوئے کہ نہ ہوئے؟ ہم اللہ کے دین کی عظمت اور تقدس کے لیے کیا میدان میں کھڑے ہونے کو تیار ہیں؟ جو کچھ اس وقت ہمارے سامنے ہو رہا ہے، کیا آپ لوگ اللہ کے دین کے حوالے سے اس سے مطمئن کہ ٹھیک ہو رہا؟ اگر نہیں ہو رہا تو ہم سارے کے سارے اللہ کے حضور جب کھڑے ہوں گے اور دین کی بات ہوگی تو اس وقت جواب بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اس نے کہا تھا میں نے تو فیصلہ کر کے لکھ کے آیات مبارک بھیج دیں گی، میں نے دروازے نہیں کھول دیں، اس کو جنت میں داخل نہیں کرنا،
حتیٰ کہ اونٹ جو ہے وہ سوئی کے نکے میں سے گزر جائے۔ تو تمہیں یہ آج بتائی نہیں تھی کسی نے؟ اس وقت میرے دین سے وفا کیوں نہیں کی؟ وہ بڑا عجیب بات فرما رہا ہے۔ وہ کہتا ہے جب اسے میں جہنم میں پھینکوں گا، لہم من جہنم مہاد، تو اس کے لیے جو بچھونا ہے نا نیچے والا، تلائی جس کو ہم کہتے ہیں، جس کے اوپر ہم سوتے ہیں، اس کو عربی میں مہاد کہتے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے جہنم کے اندر میں اس کے لیے جہنم کی آگ کی تلائی تیار کر رکھوں، اس پر لٹاؤں گا اس کو۔ تو نے میرے دین کو عام سمجھ لیا، تم صرف باتوں کے ذریعے مجھے ٹرکا دو۔ وہ کہتا ہے یہ بھی میرا فیصلہ ہے تمہارے لیے، اگر میرے دین کی وفا کی تم نے نہیں کی، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جہنم میں تمہارے لیے بچھونا جو ہے وہ جہنم کی آگ کے انگاروں کا ہوگا۔ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ، غواش کہتے ہیں اوپر جو انگاروں کا، چادر نہیں ڈالتی اوپر، اس کو غواش کہتے ہیں۔ کہتا ہے بچھونا تیرا جو ہے وہ جہنم کی آگ کا ہوگا، اور تیرا غواش جو ہوگا وہ بھی جہنم کی آگ کا ہوگا۔ میں تجھے وہاں لٹا دوں گا، یہ بھی میں بتا دوں۔ لوگوں، اللہ کے دین کے ساتھ بے رغبتی، بے وفائی، بے حسی، یہ اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ تو وہ کہتا ہے وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، میں ایسے ظالم کے ساتھ یہ سلوک کروں گا۔ ہماری نمازیں، ہمارے تہجدیں، ہمارے مظاہرے، ہماری میلادیں، یہ ساری جو ہیں ان میں اللہ کرے خلوص ہو، ان اعمال کے نتیجے میں تو ہم پتہ نہیں ہماری نمازیں اللہ قبول کرے یا نہ کرے، مگر ایک بات وہ کہہ رہا ہے، اگر تو نے میرے دین کی عظمت کے لیے سرے میدان کھڑے ہو کر کفر اور طاغوت کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر اور اعلیٰ کلمت اللہ کے لیے تو نے کفر کو للکارا اور میرے دین کی عظمت کی پاسبانی کا حق ادا کیا، تو جب تم میرے پاس آؤ گے تو اس وقت تیرا مول پڑے گا۔ یہ بھی طے۔ میرے بھائی، ان آیتوں کی روشنی میں فیصلہ ہمارا ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں، کیا کر رہے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہماری کتنی زندگی کیسے گزر گئی، اور باقی جو بچ گئی ہے اس کو ہم نے کیسے گزارنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کے ساتھ وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت خیر الانام کے ساتھ اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنانے کی توفیق